بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے پری میچور ایجیکولیشن کی، جسے سادہ الفاظ میں ہم صورت انزال کہتے ہیں، یعنی کسی بھی مرد کا اریکشن آنے کے بعد، شہوت آنے کے بعد، انٹر کورس سے پہلے یا ویجائنا میں انٹر کرنے کے بعد فوراً ڈسچارج ہو جانا۔ بعض اوقات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے، جو فزیکل سٹرکچر کے اکارڈنگ بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، بہت باڈی ان کی اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک اہم وجہ سائیکولوجیکل ہے، جس میں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کے علاوہ میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ جلدی ریلیز ہو جاتے ہیں، ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ ماسٹربیشن بھی ہے، کیونکہ ماسٹربیشن کی وجہ سے ہمارا جو پینس ہے، اس کے جو ٹیشوز ہیں یہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جس کا بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ لوگ جس کا شکار ہیں، وہ ہے پورن موویز کا دیکھنا۔ جب آپ لوگ پورن موویز دیکھتے ہیں، ایک مرد 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ انٹر کورس کر رہا ہے، وہ صحت کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی آپ سے کمزور ہے، تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سب کیسے کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ یہ ویڈیوز بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کاروبار ہے، ان لوگوں کا یہ بزنس ہے، اور آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس بندے کا بعد میں کیا انجام ہوتا ہے، یا وہ لوگ کن بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کن بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف طاقت کے ساتھ پیدا کیا، ہر انسان کو مختلف قوت دی ہے، تو ہمیں اس کا آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں جیسا بنایا ہے، جتنی ہمیں قوت دی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہمیں اس بیماری سے کیسے جان چھڑانی چاہیے، یا ہم اس سے کیسے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پازیٹیو سوچنا ہوگا، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہوگا، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو اپنا بلیف بنا لیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے خود کو یہ بلیف بنایا ہوا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا تو میں ڈسچارج ہو جاؤں گا، ریلیز ہو جاؤں گا، تو ڈیفینیٹلی ہماری جو باڈی ہے وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، ہم لوگ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ انٹر کورس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آپ لوگوں کے کاروباری مسائل ہیں یا گھریلو جو بھی معاملات چل رہے ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ذہنی طور پہ فریش ہوں، تاکہ آپ اپنے ان تمام مسائل کو بھول جائیں، ذہنی طور پہ فریش ہو کے اپنی بیوی کے پاس جائیں، تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے سیٹسفائڈ کر سکیں، اور خود بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں، بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اور اس میں اگر آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہے، اور آپ بھی اپنی جو انٹر کورس ہے اس سے مطمئن ہے، تو آپ کو خود کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن سے یہ جو آپ نے پورن موویز کا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس کو ذہن سے خدا نکال دیں۔ جب یہ آپ ذہن سے نکال دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو یہ صورت انزال کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نماز قائم کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اور ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں، یہ جو ہمیں بیماریاں ہیں، تاکہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور ہماری لیے آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں، اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی میڈیسن یا ایسی کون سی جڑی بوٹی استعمال کی جائے جس کے استعمال سے ہم اس سے جان چھڑوا سکیں۔ تو حکیم لقمان اکثر یہ کہا کرتے تھے، تخم ہی تخم کو تقویت دیتا ہے۔ تو آپ نے بادام لینے ہیں، 6 عدد مغز بادام لیں، 6 عدد آپ نے کالی مرچ لینی ہے فلفل سیاہ، اور اس کے ساتھ آپ نے 2 گرام سنڈ لینی ہے، اور چاروں مغز جو ہیں 1 تولہ 10 گرام آپ نے وہ لینے ہیں، ان کا آپ صفو بنا لیں، اور اس میں آپ نے 50 گرام جو مصری ہے اسے ایڈ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے گرینڈ نہیں کرنی، آپ نے اسے کنڈی میں اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے، صفوف اس کا گرینڈ آپ نے اس کو بالکل نہیں کرنا۔ اور آپ اسے موسم کے لحاظ سے استعمال کریں گے، اگر سردیوں کا موسم ہے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ صبح کھانا کھانے کے بعد اور آدھا چمچ شام کو، اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں میں آپ اس کو نارمل دودھ کے ساتھ، جو نہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔